وہ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا بڑے مشہور ایک فیملی ہے. وہ بڑے اللہ پاک نے ان کو مطلب وسائل دیے ہوئے ہیں. تو ان سے جب کو مطلب لینے جانا جاتا تھا نا، تو وہ ان کا ایک شغل تھا کہ وہ ایک دوسرے سے نا لڑ پڑتے تھے. اب جب ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے نا، تو وہ جو مطلب لینے جاتا تھا وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو پہلے ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں آپس میں، اب ان سے بندہ کیا بھی چیز مانگے. تو جیسے ہی وہ مطلب لینے والا واپس جاتا تھا، تو وہ ٹھیک ٹھاک اور بڑی ہنسی خوشی وہ کہہ کے لگا کے اس کو انجوائے کرتے تھے کہ دیکھا کیسے الو بنایا اسے. تو اسی طرح یہ دونوں پارٹیوں نے بھی نا پاکستان میں یہی کچھ کیا ہے. یعنی جب بھی اپنا کوئی ریاست کے مفاد کی بات آتی تھی، تو یہ ایک دوسرے سے مطلب جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے جی ان کی آپس میں نہیں بنتی، تو ان کو کیا کہ ان کے نظریے کے ساتھ چلنا چاہیے، آدھے اس طرف تو آدھے اس طرف. پھر ہوا یہ کہ دونوں جو ہے وہ خیر سے ایک مرد مجاہد آیا جس کی یہ پیشن گوئی تھی، جس نے یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دونوں پارٹیاں یہ کچھ 10 12 یا اس سے بھی زیادہ سال پہلے سالوں کی بات ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا. پھر جب وہ صاحب اقتدار آئے، یہ بات کی بات ہے، اس نے آتے ساتھ پہلے دن یہ بات کی تھی کہ دونوں پارٹیوں کا انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے ایک ہو جانا ہے. تو وہی ہوا جی، تاریخ نے وہ دن لوگوں کو دکھایا کہ جب وہ ایک تیسرا بندہ برسر اقتدار ہوا تو دونوں پارٹیاں ایک ہو گئیں. یعنی دونوں نے دکھایا کہ ہماری لڑائیاں تھی وہ محض جو ہے وہ بندر بانٹ تھی. یعنی ہم دکھاتے کچھ تھے، دکھاتے سجی تھے، مارتے کھبی تھے. اس لیے جو ہے اپنا یہ عوام کے ساتھ ایک عوام کو بنایا گیا تھا، اور عوام بھی اتنی ذی شوق تھی کہ وہ بڑے پہلے ہی تیار تھی بننے کے لیے، اس لیے ان لوگوں نے عوام کو بنا لیا جلدی. اب ان پارٹیوں کا اکٹھ ہو گیا، یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، اور دونوں پارٹیوں میں اتنی پیار محبت بڑھ گئی کہ ان میں جو وہ مینڈک ہوتے ہیں نا، وہ اپنا پانی کے ارد گرد، وہ مینڈک کیا کرتے تھے کہ پہلے اس پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے دونوں میں سے جو اقتدار میں ہوتی تھی. اب وہ مینڈک بھی انہی پارٹیوں کے ساتھ مل گئے، دونوں پارٹیوں کے ساتھ. یعنی پتہ چلا کہ دونوں پارٹیوں کے اختلاف کوئی نہیں تھا، یہ صرف ووٹ لینے کے لیے عوام کو بے وقوف بناتے تھے، اور عوام سے مطلب جو ہے وہ اپنے اپنے نظریے کی بات کرتے تھے، اور ہر بندہ اپنی ایک منطق، اپنی ایک فلم لے کے آتا تھا، وہ سناتا تھا. جب ان کے انٹرسٹ ایک ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بیسک مفاد کو خطرہ ہے، اور ہمارا جو جس بات کا ہمیں فائدہ ہے، ہم جو لڑتے تھے اب وہ تو بات رہی نہیں، لوگوں کو پتہ چل کے یہ ڈرامے کرتے تھے تو ایک ہو گئے. اب کافی حد تک لوگ تو سمجھ گئے کہ یار یہ ڈرامے باز تھے، یہ مداری تھے جو کہ ایک لگا رہے تھے اپنا اکھاڑا. اور مداری کیا کرتا ہے، اپنے وہ فن بیچتا ہے، اپنے فن دکھاتا ہے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ مداری جو سانپ نکال رہے ہیں نا، یہ بڑا پرانا کھیل ہو گیا ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ مداری آ گیا، اس نے نکالنا سانپ ہی ہے، وہی دکھائے گا، اب کوئی نہیں انٹرسٹ لے رہا. تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ مداری کو چھوڑ گئے. یعنی ان دونوں پارٹیوں کی وہ سننا نا، جو جن کے دماغ کام کرتے تھے، جن کا کوئی شعور سے تعلق تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ مداری کو چھوڑ دیا. انہوں نے مداری کا سانپ دیکھنے سے انکار کر دیا کہ پرانا ہو گیا، اب بھی ہر بار آتا ہے سانپ نکال کے چلا جاتا ہے. یہ بھی دونوں پارٹیاں ہر بار آتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے چلی جاتی ہیں. اب دونوں ایک ہو گئی ہیں تو بات تو رہی کیوں نہیں، گل تو رہی کیوں نہیں ہے نہ دے پلے. تو اب لہٰذا مطلب ان کو سپورٹ کرنی بنتی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ آج 2022 میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آج بھی اگر مداری سانپ نکالے تو وہ اسی انٹرسٹ کے ساتھ اور اسی دلچسپی کے ساتھ مداری کو دیکھتے ہیں، جو کہ مطلب آج سے کوئی 20 سال 30 سال پرانے، 40 سال پرانے لوگ جیسے دیکھا کرتے تھے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان مداریوں کا جو یہ لگاتے نا کھاڑا، وہ چلتا رہتا ہے. جو یہ فن اپنا آرٹ دکھاتے نا، آج کل صرف ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جو ابھی تک بھی ان کا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ نکالنا انہوں نے سانپ ہی ہے دونوں نے، لیکن پھر بھی وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے نا وہ ان مداریوں کے وہ فن دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ لوگ ہیں بڑے معصوم لوگ، یعنی ان کو کوئی دنیا داری کی خبر کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی شعور سے تعلق کوئی نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے. یہ بیچارے وہی لوگ ہیں جو کہ وہ ایک مصنف لکھتا ہے کہ میں پھاٹک پہ کھڑا ہوا تو ایک پاکستانی نے سائیکل کندھوں پہ رکھا اور وہ ٹرین کراس کر کے آگے جانے لگا. مجھے لگا کہ بڑی مصروف قوم ہے اور ان کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے جو ہے وہ سائیکل کندھوں پہ رکھ کے
آگے جا رہا ہے، تو اس کو تو بڑی کوئی ایمرجنسی اس بیچارے بندے کو. وہ پھاٹک کھلا، وہ مصنف آگے گیا اور اس نے دیکھا کہ تماشا لگا ہوا ہے. تماشے میں جو ہے وہ اپنا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ارد گرد. تو مصنف جب وہاں سے گزرا تو پتہ چلا وہ سائیکل والا بھی وہاں پہ کھڑا ہو کے وہی تماشا دیکھ رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ قوم مصروف نہیں ہے، یہ قوم فضول ہے. یعنی اس کو اتنی ایمرجنسی، یہ پھاٹک پہ نہیں کھڑا ہو سکا لیکن یہاں آ کے یہ بندر کا تماشا دیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو اب سپورٹرز ہیں نا، یہ ہیں اب وہی لوگ جو کہ ابھی بھی مداری کا تماشا دیکھتے ہیں یا اب کھڑے ہو کے بندر کا تماشا دیکھ لیں گے. ان سپورٹرز سے کسی قسم کا گلا بنتا ہی نہیں ہے. جن کو یہ منطق سمجھ نہیں آئی نا کہ یار اس مداری نے یا اس تماشے والے نے یہی کچھ کرنا ہے، اور یہ بیچارے یہ معصوم ہیں، دنیا داری سے یہ آ رہی ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو کوئی، ان کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ جی آنا ہے، کو روٹی شوٹی پاڑنی ہے اور روٹی شوٹی پاڑ کے اور ہم نے جو ہے وہ مر جانا ہے. اور یہی ان کے پلانز ہیں ان کے بچوں کے بارے میں. لہٰذا نہ یہ اپنے ذہنوں پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں اور نہ جو ہے یہ اپنے مستقبل کی، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ایسی باتیں نا ان کے لیے مذاق ہوتی ہیں. یعنی یہ ایسی باتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں. یہ اپنے بچوں کے مستقبل کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ مداری کا نکالا ہوا سانپ دیکھتے ہیں روز، اور جیسے کہ یہ وہ تماشے میں ناچتا ہوا بندر دیکھتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کو، ان سپورٹرز کی سوچ پہ آفرین کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یعنی آفرین، آپ کہنا یار آفرین ہے، ایک بندہ ایک سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز سفید ہے یا کالی ہے، اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ چیز سفید ہے یا کالی ہے. تو پھر آپ کو کیا ہے کہ آپ کو ان پہ بالکل ہے کوئی کسی قسم کا افسوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ابھی تک وہی 100 سال پرانے لوگ موجود ہیں اور ان کو اللہ پاک نے ہدایت دینی ہے. اور ہو سکتا ہے انہی کی نسلوں میں سے جو ہے وہ بہت اچھے اور بہت جو ہے بڑے لوگ نکلیں اور وہ پھر رشک کریں کہ جی ہم دیکھیں ہمارے باپ دادا کیا تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یار ایک بندہ چور ہے، اس کو چور کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. اب کیونکہ ہم جو ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم غلط کے ساتھ اور صحیح کے ساتھ دونوں میں ہم تفریق کر سکتے ہیں. تو ان کے بچے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ غلط میں اور صحیح میں تفریق کریں گے. اور اگر وہ اپنی اخلاقیات کا لیول معیار اس لیول پہ نہیں لے جا سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کچھ برا ہوتا دیکھ رہے ہو، انسان غلط کر سکتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، مسٹیکس کرتا ہے، لیکن بائی مسٹیک ہو جانا اور انٹینشلی کرنا دونوں میں فرق ہوتا ہے. غلطی ہو جانا، غلطی کے لحاظ سے مجبور ہو جانا، اور یہ غلطی کر جانا، یہ الگ بات ہوتی ہے. اور انٹینشن کے ساتھ کرنا الگ بات. اب انٹینشن کے ساتھ اگر آپ ظلم و زیادتی کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اب آپ جو ہے ظالم کے ساتھ جان بوجھ کے کھڑے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی نہ صرف دنیا کے لیے الارمنگ ہے، یہ اللہ کے حضور بھی الارمنگ ہے. تو یہ آپ کو جو ہے وہاں پہ جواب دینا پڑے گا کہ تم بتاؤ، میں نے تمہیں عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، تم سمجھو اور تم صحیح اور غلط میں تمیز کر کے اس کے ساتھ چلو. چاہے تمہارا سگا باپ بھی غلط ہے، تم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم اسے بھی کہو کہ والد صاحب یہاں پہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، یہاں پہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. لازمی نہیں کہ آپ نے امپوز ہی کر دیا، لیکن آپ نے کم سے کم کہہ دیا کہ آپ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، کیونکہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ غلط دیکھا تو آپ نے کم سے کم بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اگلے بندے کا اگر مطلب ہے وہ اسے ٹھیک کرے یا نہ کرے، آپ تو وہ بھی کوشش نہیں کر رہے. تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے آپ تمام بھائیوں سے کہ جو ابھی معصوم سپورٹرز ہیں، برائے مہربانی اپنی اصلاح کیجیے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق کا ساتھ دیجیے. ہمیں کوئی پیسے نہیں مل رہے، یعنی 12 منٹ 21 22 23 سیکنڈ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے. مجھے اس بولنے کے کسی نے پیسے نہیں دینے، میں کسی کی جاب نہیں کر رہا، میں کسی کے لیے مطلب جو ہے وہ اپنا کسی کو سپورٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ ہے. یہ ایک اجتماعی فائدہ ہے، یہ ایک اجتماعی بات ہے. اس میں مطلب ہمیں کنٹریبیوٹ اس لیے کرنا ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں. اب میرے میں اتنی پاور تو نہیں ہے کہ میں کسی نیوٹرل کو، کسی الگ بندے، کسی ادارے کو جا کے ہاتھ سے پکڑ لوں. میں کسی نیوٹرل کو اس کو آنسریبل بناؤں کہ جی آؤ ادھر آؤ. میں کسی کو مطلب گرے بان سے پکڑ کے تو نہیں لا سکتا، نہ میں کسی کا ہاتھ، اور میں تو ان کی زبانیں بھی نہیں روک سکتا. ہاں یہ ہے کہ اپنی طرف سے میں یہ کچھ کر سکتا ہوں کہ میں ان کو کم سے کم رائٹ اور رانگ ان میں تمیز ضرور بتا سکتا ہوں کہ بھائی یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا. میرا یہی کردار ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا. اسی طرح آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی اصلاح کیجیے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کیجیے.
وہ اپنا کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، اگر وہ ٹھیک بندہ ہے تو اس کو سپورٹ کیجیے، اگر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو خدا کے لیے آپ مطلب جو ہے اپنی اس کو ضد اور انا نہ بنائیں، اپنی ضد نہ بنائیں، ایک پسند ناپسند نہ بنائیں، پسند کا معیار رکھیں۔ اور اگر آپ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے اور اس میں کوالٹیز ہیں تو اس کی تعریف کیجیے، یہ بڑے حوصلے اور بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو وہ بندہ پسند ہے تو اس لیے نا اس کو سپورٹ کیجیے کہ وہ چاہے چور بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان چیزوں سے باہر نکلیے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نسلیں جو ہے وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گی، ورنہ پھر آپ بھی اسی طرح مر مٹ جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، جس طرح آپ کے باپ دادا اور میرے باپ دادا مجھ سے پہلے جو ہے وہ مر کھپ گئے۔ تھینک یو۔